ہمیں جوائن کیا ہے سی ای او پاپولیشن کاؤنسل ڈاکٹر زیبا ستار نے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر زیبا ستار صاحبہ۔ آبادی اور بالخصوص نوجوان آبادی کسی بھی ملک کا بڑا اثاثہ سمجھی جاتی ہے، مگر پلاننگ کا فقدان، وسائل کی کمی ہو تو آبادی کسی بھی ملک کے اثاثے کے بجائے ایک بوجھ اس کے لیے بن جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان کو بھی اسی صورتحال کا سامنا ہے، اور اگر ایسا ہے تو ریاست کو اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جی، سب سے پہلے شکریہ آپ سامعین صاحب کہ آپ یہ شو کر رہے ہیں اور اہمیت دے رہے ہیں جو ہمارے میرے خیال سے ملک کا بہت ہی سنگین قسم کا مسئلہ ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے قابو میں بہت آسانی سے آ سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو۔ یہ میں سب سے پہلے میں بالکل مایوس نہیں ہوں کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، اور میرے خیال سے بہت سی چیزیں، مگر سب سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو اثرات ہیں بڑھتی ہوئی، یہ جو رجحان ہے ہماری چلتی جا رہی، اگر تو حالات بہت اچھے ہوتے، ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ واقعی ایک ملک کا گروتھ انجن بن سکتا ہے، اس میں بہت تبدیلی لا سکتا ہے، میرے خیال سے لا سکتے ہیں اور لا رہے ہیں، مگر اس کے لیے ان کا بہت ضروری ہے کہ تعلیم یافتہ ہوں اور صحت مند ہوں۔ اسٹنٹنگ وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو بالکل ہمیں نہیں ہونی چاہیے، اور ہم ان کو جب نئی نسل جو آئے جو لیبر فورس انٹر کرتی ہے تو جب وہ جوائن کریں تو ان کے لیے مواقع ہوں، اس طرح سے یہاں وہاں باہر جانے کا نہ سوچیں، مجبور نہ ہو جائیں۔ تو اگر تو ہماری آبادی، بڑھتی ہوئی آبادی میں واقعی اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا پائیدار ترقی چل رہی ہوتی پاکستان میں، تو میرے خیال سے یہ آبادی ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو نیریٹو ہے جو آج کل زیادہ استعمال ہو رہا ہے، توازن جو ہے آبادی میں اور وسائل میں، چاہے وہ قدرتی وسائل ہوں جیسے پانی، ہمارے فارسٹ اور ریورس وغیرہ، یا ہیومن ریسورسز، اب میرے خیال سے بیلنس بالکل آؤٹ ہو گیا ہے جس کو کہتے ہیں، اور ہم اپنے نوجوانوں کو واقعی اس طرح کی روزگار کی مواقع نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو نہ ہم تعلیم، آپ نے بچوں کا ذکر کیا، جو کتنے کروڑ بچے ہیں جو اسکول کی دیواریں بھی نہیں دیکھتے بلکہ انٹر ہی نہیں کرتے، اگر یہ حالات ہوں تو اس کے بارے میں پلاننگ کی ہم بات کر رہے ہیں اور مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم آبادی کی کنٹرول کی تو بالکل نہیں بات کرتے، کیونکہ کنٹرول کی تو بات ہی نہیں ہے، صرف کہ ہم اپنی آبادی کے بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ مینج کریں تاکہ سب کو جو ان کے حقوق ہیں وہ مل پائیں۔ اور حقوق میں آئی تھنک کہ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو ایٹ لیسٹ اپنے 5 سال تو زندگی کے پورے کرنے چاہیے، جو ماں جو بچے کو جنم دے رہی ہے وہ ایٹ لیسٹ شی شوڈ ڈیفینیٹلی سروائیو، تاکہ وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکے، اپنے بچوں کو انجوائے کر سکے۔ اب حالات ایسے ہیں اور بچے اسکول جا سکیں، اور جیسے نوجوان ہیں تو وہ لیبر فورس انٹر کریں، اور واقعی جب وہ پروڈکٹیو ہوں گے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کی اکانومی کے لیے بہت بڑا بوسٹ ہے، مگر اگر ان کو یہ سب جب ہم نہیں دے پا رہے ہیں تو پھر میرے خیال سے ریاست کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ جو رفتار ہے بڑھنے کی اس پہ توجہ دیں، اور نیچرلی جب وسائل آپ کی آبادی کے بڑھنے کے وسائل رفتار کم ہوگی تو وسائل نیچرلی پھر ہمارے پاس روم ہوگا، فسکل روم ہوگا کہ ہم انویسٹ کر سکیں۔ اچھا ڈاکٹر میں صاحبہ، یہ نہیں کہہ رہی آٹومیٹک فیڈ ہے، بٹ اٹ ڈیفینیٹلی اٹ وڈ ہیلپ۔ جی پلیز۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ ہم کنٹرول یا پلاننگ کی اگر بات کریں، آبادی کے کنٹرول پر ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے پولیٹیکل ول، سیاسی ول کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں ریاستی، سیاسی اور سماجی سطح پر یہ پولیٹیکل ول آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ جی، میں بس صرف معذرت کے ساتھ میں کہوں گی کنٹرول لفظ اپنا استعمال کریں، کیونکہ مجھے پھر وہ انیزینس ہوتی ہے کہ مینجمنٹ ہم کہتے ہیں، آبادی کا مینجمنٹ۔ تو اب واقعی آپ نے بھی کہا اپنے اوپننگ ریمارکس میں، اور میں بھی سمجھتی ہوں کہ فائنلی پولیٹیکل ول دکھ رہی ہے ہمیں، کیونکہ سیاستدان اب اوپنلی، کل بھی ایک یہاں ایونٹ ہوا تھا، اس میں بھی ہمارے منسٹر آف ہیلتھ، منسٹر آف فائنانس، منسٹر آف پلاننگ اور دیگر پارٹیز کے بھی لیڈرشپ
سامنے آ کے انہوں نے یعنی بہت اچھے اچھے اسٹیٹمنٹس دیے. دوسری ہے کہ ایک مجھے لگتا ہے کہ خوف سا تھا پولیٹیکل لیڈرشپ میں کہ ہم یہ کوئی بہت ویسی خطرناک بات کر رہے ہیں, مگر آئی تھنک جب علماء کرام جب وہ آگے آ گئے اور کل بھی وہ انہوں نے بھی ایڈریس کیا, اور میرے خیال سے بہت پہلے سے وہ تیار تھے, خاص طور پہ ماں بچے کی صحت کے حوالے سے وقفے میں انہوں نے تو یہ انڈورسمنٹ 2015 میں دیا تھا, مگر ہماری پولیٹیکل جو لیڈرشپ تھی وہ اس کو کوئی عجیب سا میرے خیال سے ہیزیٹنسی تھی. اب وہ اوپنلی آ گئے. تو پولیٹیکل ول, یہ ایران, انڈونیشیا, بنگلہ دیش, پولیٹیکل ول نہ ہو تو میرے خیال سے پھر آگے بڑھنے کے مواقع بالکل ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کرے, چھوٹی این جی اوز کریں. مین اسٹریم جو پبلک ہیلتھ کی سروسز ہیں اور ان میں یعنی پبلک ایجوکیشن کے کیمپینز, اس طرح کی چیزیں جو باقی ہمارے مسلم ممالک, میں نے انڈیا, انڈونیشیا, بنگلہ دیش کا ذکر کیا, ان کی بھی سب ودن یعنی اپنے مذہبی جو ہیں اس کے اندر انہوں نے چل کے یہ کیمپینز رن کی اس میں. اور اب ہم بہت, میں کہتی ہوں کہ ہم شاید 20 سال پیچھے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بات کی کہ ضروری ہے ہر بچہ اسے اس کا حق ملے, جس میں صحت کا حق اس کا ہے, اسے معیار تعلیم اچھا ملے, یہ اس کا حق ہے. پائیدار ترقی کے لیے ملک کی آبادی اور وسائل میں توازن کس قدر اہم ہے, جبکہ پاکستان کے تناظر میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی ایک انتہائی سنگین صورت اختیار کرتا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان کلائمیٹ چینج سے بری طرح متاثرہ ملکوں کی فہرست میں شامل ہے. آپ اس معاملے پر روشنی ڈالیے گا اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان اس سلسلے میں اپنے پڑوسی اسلامی ممالک جیسے آپ ان کا ذکر کر رہی تھیں, ان کے تجربات سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ شکریہ, یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ تو ہمارے اوپر ان وے نازل ہوا ہے, کیونکہ ہم نے یعنی پاکستان کا حصہ کلائمیٹ چینج میں بہت کم ہے, ہم اتنے انڈسٹریلائز نہیں ہیں, تو انڈسٹریلائز کنٹریز نے بہت زیادہ ایمشنز کر کے اور ہوا ہے, مگر اثرات ہمارے اوپر بہت سنگین ہیں, بہت سیریس. اور ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جو آبادی ہے ہماری وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی, مگر تھریٹ یعنی کلائمیٹ چینج کے لیے ایک تھریٹ ملٹی پلائر ہے. تو اگر ایک جگہ ہے, ہم یہ اسٹڈی بھی کر رہے ہیں کہ بہت سے علاقے ہیں پاکستان میں جہاں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے, خاص طور پہ یہ جو ٹیمپریچرز ہیں بہت رائز ہوئے ہیں, یعنی اب آپ دیکھیں تو بارشیں بہت کم ہو گئی ہیں جگہوں میں. تو مگر اگر وہاں کی آبادی آلریڈی غربت میں اور ان کے حالات اچھے نہیں, تو یہ تھریٹ ملٹی پلائر ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے کلائمیٹ چینج کا یہ ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ہم کیسے اپنی آبادی کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, ان کو ریزیلینٹ بنا سکتے ہیں, یعنی ان میں ایسے ان کی حالات کو بہتر رکھیں بنسبت کہ ان کو بالکل غربت میں آپ بھیج رہے ہیں, کیونکہ ان کی یعنی آلریڈی بچے بہت زیادہ ہیں, وسائل کم ہیں. میرے خیال سے جو پروٹیکشن ہوگا وہ عورتیں آلریڈی چاہ رہی ہیں کہ کم بچے ہوں, آئی تھنک وہ تعداد کم ہو جائے گی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاپولیشن رسپانسبل نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ ہمیں کلائمیٹ چینج ہو گیا کیونکہ ہماری آبادی زیادہ ہے, یہ میں کلیئر کرنا چاہوں, مگر کیونکہ ہماری آبادی بہت زیادہ ہے, ڈینس ہے, اربن میں بھی, دیہی علاقوں میں بھی, شہروں میں, تو وہ ایک تھریٹ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے جب آپ پریپیئرڈ نہیں ہوتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج کے جو امپیکٹس ہیں جو ہم رسپانسبل نہیں, ہماری ذمہ داری نہیں. مگر یہ جو آبادی کا ایشو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ہم خود ذمہ دار ہیں, کیونکہ اگر اور ممالک کچھ کر سکتے تھے اس کے بارے میں, اور ہم بھی بہت پہلے کر سکتے تھے, بار بار میں دہرا رہی ہوں. اچھا, ہمارے پاس وقت کم ہے, میں چاہوں گا کہ اس سال کی جو تھیم ہے امپاورنگ یوتھ ٹو بلڈ دا فیملیز دے وانٹ, اس پر آپ مختصر کامنٹ کیجیے گا. یہ تھیم ہے نوجوانوں کو اگر وہ گھر بسانا چاہتے ہیں, اپنی فیملی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں, انہیں امپاور کیا جائے. اس تھیم سے ہم کیا سمجھیں, ہمارے ناظرین کیا سمجھیں؟ یہ میرے خیال سے بہت پاورفل تھیم ہے, اور کیونکہ بہت سے ہمارے اگر آپ فالو کرتے ہیں اپنی فیملی کی ویلیوز تو مشکل ہو جاتا ہے. میرے خیال سے نوجوانوں کو پہلے ہی سے, شادی سے پہلے ہی بلکہ ان کو آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ آپ کی فیملی سائز ہوگی, آپ پہلے ہی سوچ لیں, یہ طریقے ہیں وہاں تک پہنچنے کے, اور اس کا فائدہ یہ ہے اور اس کا نقصان یہ ہے, خاص طور پہ صحت کے لیے.
اور مگر ایون کہ اگر آپ اپنی لیٹ سے کہ نوجوان دونوں کی شادی ہو رہی ہے تو وہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کتنے بچے افورڈ کر سکیں گے اور کتنوں کو ہم سکولنگ دے سکیں گے، اچھی لائف دے سکیں گے۔ میرے خیال سے یہ جو پلاننگ والا ایمفسس ہے نا، ہمارے بہت سے نوجوان بہت جلدی سے تیزی سے ان کی شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں اور بغیر سوچے ان کے پاس بہت زیادہ بچے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو مواقع نہیں ہیں۔ اسٹیٹ جو ہے وہ انفارمیشن بھی نہیں دے رہی، نہ سروسز دے رہی۔ تو میرے خیال سے یہ جو تھیم ہے، صرف فیملی پلاننگ کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ایک ایجوکیٹڈ کپل کو دیکھیں گے تو فوراً ان کو خود ہی پہلے سے یعنی اویئر ہوتے ہیں، ان کو یعنی پریپیئرڈ ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں وہ جو ہمارے نوجوان اور ہماری جو خاندان ہیں، اور خاص طور پہ عورتیں اور لڑکیاں جو بہت غریب اور ایسے علاقوں میں ہیں جو ان کو یہ انفارمیشن اور سروسز نہیں مل رہی، ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔